بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 10 پڑھا تھا. سبق نمبر 10 کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ سمجھا تھا، سیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے ذریعے جملہ کیسے بنایا جاتا ہے. آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے. سبق نمبر 11 کے اندر بھی ہم مبتدا خبر سے ہی متعلق کچھ اور باتیں سیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. سابقہ ویڈیو میں جو ہم نے امثلہ پڑھی تھی یا مبتدا خبر سے جملہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، سمجھا تھا، اس میں مبتدا اس میں ظاہر تھا، یعنی نام تھا، یعنی ضمیر نہیں تھی بلکہ صریح طور پر اسم تھا یا کوئی وصف تھا جس سے اسم کو بیان کیا جا رہا تھا، جیسے الرجل، البنت، الام، اس طرح کے اسما تھے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو جانیں گے کہ مبتدا ضمیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ شروع کرتے ہیں. الدرس الحادی عشر، 11واں باب یعنی 11واں درس. المبتدا اذا كان ضمیرا، مبتدا جب ضمیر ہو. پہلا دیکھیے، کلام میں ضمیر بھی مبتدا واقع ہوتی ہے. ضمائر کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ضمیر مرفوع منفصل، ایسی ضمائر مجرورہ وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی ضمائر کو استعمال ملاتے ہوئے ہم مبتدا اور خبر بنائیں گے. ذیل میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. الامثلۃ، مثالیں. ہوا معلم، اب ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور معلم آپ دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے. ہوا مفرد ہے، معلم بھی مفرد ہے. ہوا مبتدا مذکر ہے، معلم خبر بھی مذکر ہے. ہوا مبتدا معرفہ ہے اور معلم خبر نکرہ ہے. تو تمام تر وہ شرائط یا تمام تر وہ اصول جو ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ہما معلمانی، وہ دونوں استاد ہیں. ہم معلمون، وہ سب استاد ہیں. انت معلم، تم استاد ہو، آپ استاد ہیں. انتما معلمانی، آپ دونوں استاد ہیں. انتم معلمون، آپ سب استاد ہیں. انا معلم، میں استاد ہوں. نحن معلمانی، ہم دو استاد ہیں. نحن معلمون، ہم سب استاد ہیں. ضمائر کی تفاصیل کی طرف نہیں جاتے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. صرف امثلہ کے اوپر مبتدا خبر کی ہی تطبیق کرتے ہیں، اسی نہج اور طرز سے پڑھتے ہیں. ہی معلمۃ، وہ عورت استانی ہے. ہی دیکھیں یہ مؤنث ہے، معلمۃ اس کی خبر بھی مؤنث ہے. ہی مبتدا معرفہ ہے، معلمۃ اس کی خبر نکرہ ہے. ہی ضمیر مرفوع منفصل ہے، معلمۃ یہ بھی مرفوع ہے. ہی مفردہ ہے اور معلمۃ یہ بھی مفردہ ہے. ایسے ہی نیچے آنے والی تمام تر مثالیں، ان سب میں یہ قواعد اور اصول پائے جاتے ہیں. دیکھیے، ہما معلمتانی، وہ دونوں استانیہ ہیں. ہن معلمات، وہ سب استانیہ ہیں. انت معلمۃ، تم استانی ہو. انتما معلمتانی، تم دونوں استانیہ ہو. انتن معلمات، تم سب استانیہ ہو. انا معلمۃ، میں استانی ہوں. نحن معلمتانی، ہم دونوں استانیہ ہیں. نحن معلمات، ہم سب استانیہ ہیں. اب یہ آپ دیکھیں ان تمام تر جملوں میں جو مبتدا ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ہوا سے لے کر نحن تک وہ تمام تر ضمائر جو آپ سابقہ ویڈیو میں ضمائر منفصلہ پڑھ چکے ہیں، مرفوع منفصلہ، وہ یہاں پر مبتدا واقع ہوئی ہیں اور ان کے مطابق آگے ان کی خبر موجود ہے. الاسئلۃ، سوالات. کیا ضمیر مبتدا واقع ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کیا اسم کی جگہ ضمائر کو لایا جا سکتا ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہیں، آپ اپنی کاپیوں میں ان کو لکھ لیں گے. اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. وقد تعلمنا قبل هذا كثيرا من الكلمات الجديدة، وأنا أرى بأنك تستعمل هذه الكلمات الجديدة في كلامك وتجعلها في لسانك ولغتك. اس سے قبل بھی ہم بہت سارے کلمات جدیدہ کو پڑھ چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں، میری رائے ہے کہ آپ وہ ان کلمات کو بولتے ہوں گے، استعمال میں لاتے ہوں گے اور اپنے کلام کا، اپنی لغت کا حصہ ان کو بناتے ہوں گے. تعالی نتعلم بعض الکلمات الجدیدہ مزیداً، آئیے ہم مزید کچھ کلمات جدیدہ کو سیکھتے ہیں، جانتے ہیں. فلا بد ان تحفظ هذه الكلمات بعد ان تقرأها، ان کلمات کو جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ان کا یاد کرنا ضروری ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اللفظ المعنی الجمع، یہاں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا.
اس سے قبل جو ہم الکلمات الجدیدہ کے تحت الفاظ پڑھتے تھے كان فيه اللفظ والمعنى ولم يكن فيه الجمع ولكن هنا ذكر صاحب الكتاب ثلاثة اشیاء اللفظ المعنى الجمع. اس سے قبل جو ہم پڑھتے تھے اس میں صرف اللفظ اور المعنى ہوتا تھا، الجمع نہیں تھے، یعنی اس کی جمع نہیں ذکر کی جاتی تھی، یہاں جمع کا اضافہ ہے. دیکھیے الظلمات اندھیرا جمع ہے الظلمات، الحضارت تہذیب و تمدن اور جمع ہے الحضارات، التیار کرنٹ لہر جمع ہے التیارات، الشاعر شاعر جمع ہے الشعراء، المہندس انجینئر المہندسون جمع ہے، الخباز باورچی یعنی روٹیاں پکانے والا، الخبازون روٹیاں پکانے والے جمع، الخفیر چوکیدار، الخفراء یہ اس کی جمع ہے، الموقد چولہا اور جمع ہے المواقد، الغطاء ڈھکن جمع ہے الاغطیۃ، المقہا چائے کا ہوٹل جمع ہے المقاہی، المطعم کھانے کا ہوٹل جمع ہے المطاعم، الاغنیۃ گانا جمع ہے الاغانی، الخطیب مقرر خطیب جمع ہے الخطباء، الامین ایماندار جمع ہے الامناء، النجار بڑھئی اور اس کی جمع ہے النجارون، العدو دشمن جمع ہے الاعداء، الضیف مہمان جمع ہے الضیوف، القدر دیگچی جمع ہے القدور، الابریق لوٹا جمع ہے الاباریق، الفندق قیام کرنے کا ہوٹل جمع ہے الفنادق، الفتاة نوجوان لڑکی اور جمع ہے الفتیات. ان تمام تر کلمات کو معانی اور جمع کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے. اگلا حصہ ہے التمرینات مشقیں. مشق میں پہلا سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں. کچھ کلمات کا ترجمہ میں کروں گا، کچھ آپ خود ترجمہ کریں گے. تعال نبدأ هذا الشق من التمرین ایضا هو قائم وہ کھڑا ہے، ہی جالسة وہ بیٹھی ہوئی ہے، انتم شعراء تم سب شاعر ہو، نحن معلمون ہم سب سکھانے والے ہیں استاد ہیں، انتن مجتہدات تم سب عورتیں محنتی ہو، ہما اختانی وہ دونوں بہنیں ہیں، انتما رجلانی تم دونوں مرد ہو، انا تلمیذ میں شاگرد ہوں، ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں، انتما امرأتانی تم دونوں عورتیں ہو، نحن معلمات ہم سب استانیاں ہیں، ہوا تعبان وہ تھکا ہوا ہے، ہی جوعانۃ وہ بھوکی ہے، انتم کسلانون تم سب سست ہو، نحن جالسون ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، انتن تلمیذات تم سب شاگردہ ہو، ہما معلمتانی وہ دونوں عورتیں استانیاں ہیں، انتما نجارانی تم دونوں بڑی ہو، انا شاعر میں شاعر ہوں، ہما خیاطانی وہ دونوں درزی ہیں، انتما نظیفتانی نحن مجتہدات هو صالح ہی قائمۃ، انتم مسافرون نحن مہندسون، انتن نساء هما بنتان، انتما جمیلان انا نشیط، هما فلاحان، انتما کسلانتان تم دونوں عورتیں سست ہو، نحن مسلمات ہم سب عورتیں مسلمان ہیں. تو یہ کچھ جملے میں نے چھوڑ دیے ہیں، تھوڑی مقدار چھوڑی ہے، زیادہ مقدار کا ترجمہ کر دیا ہے، آپ نے خود ان کا ترجمہ کرنا ہے. اس کے بعد عربی میں ترجمہ کرو، ترجم بالعربیہ. وہ شاعر ہے، ہوا شاعر ہم سب مرد سچے ہیں، نحن صادقون وہ سب عورتیں مسافر ہیں، ہن مسافرات تو ڈرائیور ہے، انت سائق وہ دونوں لڑکے بھائی بھائی ہیں، ہما اخوانی تم دونوں مرد مسلمان ہو، انتما مسلمانی تم دونوں لڑکیاں غمگین ہو، انتما حزینتانی ہم سب عورتیں خوش ہیں، نحن مسرورات میں بیٹھا ہوا ہوں، انا جالسون وہ سب مرد نیک ہیں، ہم صالحون تم سب مرد مقرر ہو، انتم خطباء وہ دونوں لڑکیاں سہیلیاں ہیں، ہما صدیقتانی ہم سب مرد خوش ہیں، نحن مسرورون وہ سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک مرد مسلمان ہے، تو ایک عورت غمگین ہے، وہ دونوں لڑکے صاف ستھرے ہیں، تم دونوں مرد محنتی ہو، تم دونوں لڑکیاں معلمہ ہو، ہم سب لڑکیاں پستہ قد ہیں، ہم سب کھلاڑی ہیں، نحن لاعبون وہ دونوں بڑی ہیں، ہما نجارانی
چند جملے آپ کے لیے چھوڑے ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اگر آپ کو کلمات کے معنی نہ آتے ہوں فكما قلت لك بأنك تستعمل القاموس وتتعرف على هذه الكلمات حتى تكون الجملة بنفسك، وگرنہ آپ کو قاموس استعمال کرنی ہوگی اور اس کے ذریعے آپ جملے خود بنائیں گے۔ ذیل میں لکھے ہوئے جملوں میں مبتدا اسم کی جگہ ضمیر کو لائیے اور ترجمہ کیجیے، یعنی مبتدا وہ اسم ظاہر ہے، آپ نے اس کو ختم کر کے ضمیر اس کے مطابق اور مناسب لانی ہے۔ چند جملے میں حل کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کریں گے۔ فاطمة امرأة هي امرأة، الابن تاجر هو تاجر، الولدان كبيران هما كبيران، التلاميذ لاعبون هم لاعبون، المعلمون نشيطون هم نشيطون، الرجلان صادقان هما صادقان، البنتان نظيفتان هما نظيفتان، الأمهات حزينات هن حزينات، التلميذان مهملان، الولد محبوب، المهندس جالس، النجار مجتهد، الشاعر كاذب، التاجر امین۔ پانچواں حصہ ہے اس تمرین کا، خالی جگہ پر کیجیے۔ عابدون، یعنی ضمائر یہاں پر آپ نے لگانے ہیں، ہم عابدون، ہما صالحتان، ہما مجتہدان، انتم خطباء، هو خباز، ہن مہندسات، ہی صادقات، اور بقیہ آپ خود حل کریں گے۔ امناء کاذبون لاعبون نشیط قویان۔ فقد أكملنا درسنا 11 وسنبدأ درسنا 12 إن شاء الله في الفيديو الآتي، فعليك أن تحفظ هذه الكلمات الواردة في هذا الدرس، وكذلك من الجمل التي درستها في هذا الدرس لابد أن تحفظها وتتمرن حتى تكون لك يد طولى في اللغة العربية تحريرا وتقريرا. فنحن نكمل درسنا هذا، فسنلقى في الدرس الآتي، نسأل الله السداد والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.